عذاب سے بچانے والی نعمت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ اس کے گرد عذاب کے فرشتے گھیرا باندھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اس کی نماز آ گئی اور انہیں اس پر عذاب کرنے سے روک دیا۔ مسجد میں بیٹھنے کا عظیم اجر و ثواب۔ اللہ کے رسول نے جناب ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، جب تک مسجد میں بیٹھے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ہر سانس لینے کے بدلے ایک درجہ تمہیں جنت میں دیتا ہے، اور فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، اور مسجد میں تمہارے ہر سانس لینے کے بدلے تمہارے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور تم سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ بیماری کے پوشیدہ فوائد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر بیماری کی حالت کا ثواب مومن کو معلوم ہو جائے تو وہ اس بات کو کبھی پسند نہ کرے کہ وہ بیماری سے الگ ہو۔ بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح و سالم رہے اور بیمار نہ ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ گمشدہ گدھوں کی مانند رہو؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ صاحب کفارہ بنو؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ایک شخص کے لیے جنت میں ایک درجہ ہوتا ہے کہ جس تک وہ کسی عمل کی بنا پر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ مصیبت پر صبر کرنے سے ہی پہنچتا ہے۔ بیماری پر صبر کرنے کا اجر و ثواب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی شخص 3 دن بیمار ہو جائے اور کسی سے شکایت نہ کرے تو میں اس کو بہترین زندگی عطا کروں گا، اس کے گوشت کے بدلے بہترین گوشت، خون کے بدلے بہترین خون۔ بس اگر اسے عافیت و تندرستی عطا کی تو اس حالت میں ہوگا کہ کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا، اور اگر اس کی روح قبض کر لوں تو اپنی رحمت میں جگہ عطا کروں گا۔ عیادت کا انعام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے بیمار کی عیادت کی تو وہ اتنے وقت جنت کے کنارے پہ رہا۔ دل کی سختی کو دور کرنے کا ایک عمل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے جس کسی کو بھی اپنی سنگ دلی کا احساس ہو جائے تو وہ کسی یتیم کے قریب جائے، اسے اپنے دسترخوان پر بٹھائے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ جنت میں عظیم مقام و درجہ پانے کا سبب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو مومن کسی دوسرے مومن بھائی کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت میں ایسا عظیم درجہ و مقام ہے کہ جس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا سوائے خدمت کرنے والوں کے۔ ہر گناہ کی کنجی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خبردار شراب نہ پینا اور ہر نشے سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ دونوں ہر برائی کی کنجی ہے۔ مومن کا مومن کے لیے بہترین تحفہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک با حکمت کلمہ سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا، جس کے ذریعے خدا اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے اور اسے گمراہی سے پلٹا دیتا ہے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے ہاں بچے ہوں اس کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کھیلے اور بچپنے کے تقاضوں کو پورا کرے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو صاحب اولاد ہو اسے چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلے۔
منزل تک پہنچنے کا فارمولا اللہ کے رسول نے فرمایا، جو ڈرا اس نے تقوی اختیار کیا، اور جس نے تقوی کو اپنا لیا اس نے منزل مقصود تک رسائی حاصل کی۔ طالب علم پر لطف خداوندی، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے علم طلب کیا اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے لے لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے نوکروں چاکروں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہی اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ درد سر بھی گناہان صغیرہ کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک رات کا درد سر بڑے گناہوں کے علاوہ ہر معصیت کو گرا دیتا ہے۔ تعلیم دینے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، معلمین کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، پروردگار معلمین کی مغفرت فرما، ان کی عمر طولانی اور ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ نجات دینے والی اور رسوا کرنے والی صفات، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، اور جس نے خدا کے لیے تواضع اختیار کی اللہ نے اسے بلند کر دیا، اور جس نے تکبر کیا خدا نے اسے رسوا کیا۔ اہل بیت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانند کشتی نوح علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ غرق ہوا۔ والدین اپنے بچوں کو علم و عبادت کا عاشق بنائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بھی علم و عبادت کے ماحول میں پیدا ہو کر پروان چڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے بہترین صدیقین کے ثواب عطا کرے گا۔ ہر اچھی خاصیت کو تباہ کرنے والی آفتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، بات کرنے کی آفت جھوٹ ہے، علم کے لیے آفت بھول جانا ہے، عبادت کی آفت سستی ہے، سخاوت کی آفت احسان جتانا ہے، بہادری کی آفت بغاوت ہے، حسن کے لیے آفت غرور ہے، اور حسب کے لیے آفت فخر و مباحت ہے۔ توبہ سے پاکیزگی اختیار کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو پاک کرنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔